اب ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع منصوب کب کب ہوتا ہے. نوٹ کر لیں کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. وہ حروف کون کون سے ہیں وہ حروف میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. پہلا حرف جو ہے فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے وہ ہے لن. دوسرا حرف جو فعل مضارع کے منصوب ہونے کا سبب بنے گا وہ ہے ان. تیسرا حرف جو فعل مضارع کے منصوب ہونے کا سبب بنے گا وہ ہے کئی. یہ حروف ہیں. چوتھا حرف جو فعل مضارع کے منصوب یا خفیف ہونے کا سبب بنے گا وہ ہے اذن. یہ 4 حروف ہیں. گرامر والے کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے والے صرف یہی 4 حروف. لیکن جب قرآن مجید میں غور کیا گیا تو 2 حروف اور نظر آئے جن کے بعد فعل مضارع منصوب یا خفیف تھا. تو وہ جو 2 حروف ہیں ان میں ایک ہے لام، another لام، زیر کے ساتھ آتا ہے اور اس لام کا نام ہے لام کئی. اور دوسرا حرف جس کے بعد فعل مضارع منصوب نظر آیا وہ تھا حتی. اب گرامر والوں سے پوچھا گیا کہ ہاں بھی یہ 2 حروف ان کو آپ نے لسٹ میں کیوں نہیں شامل کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ منصوب نہیں کرتے، بلکہ اصل میں ان دونوں حروف کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے ان، اور ان ہے جو مضارع کو منصوب یا خفیف کرتا ہے. اس لیے ہم نے انہیں لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا. بہرحال پھر بھی ان 6 کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 6 میں سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے کون کون سے ہیں اور کثرت سے استعمال ہونے والے کون کون سے ہیں. پہلی بات میں نے کی استعمال ہونے والے کون کون سے ہیں، اور دوسری بات کثرت سے استعمال ہونے والے کون کون سے ہیں. اذن یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں یہ اذن اس طرح لکھا ہوا نظر آیا ہے، لیکن فعل مضارع کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے مجھے نہیں ملا، لہٰذا یہ تو ہمارے سلیبس سے باہر ہو گیا. اس کے میننگز میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ تب تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تب تو مثلا کوئی دوست آپ کا آپ سے کہتا ہے کہ میں عربی سیکھنے قرآن اکیڈمی جاتا ہوں. یہ بات سن کے آپ کہیں گے یار تب تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا. ایک بات کسی نے کی، دوسرے نے اس کے جواب میں جب بات کی تو یہ لفظ استعمال ہوا. کیونکہ قرآن میں فعل مضارع کے ساتھ استعمال نہیں ہوا لہٰذا اس پہ ہم اپنے ذہن کو نہیں تھکائیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے. کئی جو ہے یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. تاکہ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یعنی وجہ بتانے کے لیے. آپ کہتے ہیں یار محنت کرو، کہتا ہے کیوں؟ آپ کہتے ہیں یار تاکہ پاس ہو جاؤ. تو یہ تاکہ جو ہے وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. اور ذرا غور کریں یہ جو لام ہے جس کا نام ہم نے لام کئی رکھا ہے، اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی کئی کا مفہوم ہی دیتا ہے، اس لیے اس کا نام لام کئی ہے. تو یہ لام کئی جو ہے یہ بھی تاکہ کا مفہوم ہی دے گا. اب ان دونوں میں سے کئی کا استعمال قرآن میں 10 دفعہ بھی نہیں ہوا، لیکن لام کئی بہت استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہم کئی کی بجائے لام کئی کو زیادہ پڑھ لیں گے، اس کی ایگزامپل زیادہ کر لیں گے. اب رہ گئے جی لن، ان اور حتی. ان کو ہم دیکھ لیتے. یہ جو لن ہے فعل مضارع سے پہلے ہی آئے گا، کبھی بھی اس کے بعد ماضی نظر نہیں آئے گا. اب مضارع کو منصوب کر دے گا، یعنی اس کے بعد فعل مضارع جب بھی آئے گا منصوب ہو کے آئے گا. اسے دیکھتے فعل مضارع جو ہے منصوب ہو جائے گا. یہ مفہوم کیا دے گا فعل مضارع میں؟ یہ اپنا مفہوم کیا شامل کرے گا؟ یذهب کے معنی ہے نا وہ جاتا ہے وہ جائے گا، یہ دونوں معنی ہے نا یذهب کے، وہ جاتا ہے وہ جائے گا. جب فعل مضارع کے ساتھ لن آ جائے گا نا تو فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا ہوگی اور فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا. مجھے بتائیے ذرا یذهب کے کیا معنی ہے؟ وہ جاتا ہے وہ جائے گا. لا یذهب وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. ما یذهب وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جا رہا. مضارع مرفوع استعمال ہوا ہے نا، لن یذهب. اب یذهب ہو گیا نا لن کی وجہ سے، وہ ہرگز نہیں جائے گا. تو ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا ہوا اور مستقبل میں پیدا. قالو انہوں نے کہا لن يدخل وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا. کہاں؟ جنت میں. کون بھائی؟ الا سوائے اس کے من کانا ہودن او نصارا، جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. لن نصبرہ، پہلے دیکھیں فعل مضارع سے پہلے لن آیا ہوا ہے اور نصبرہ خفیف ہو کے آیا ہے، منصوب ہو کے آیا ہے نا. لن نصبرہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے.
علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر.